شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر، داڑھی کے بعد جب داڑھی رکھنا، شادی کے بعد جب داڑھی رکھیے گا نا تو بیوی سب سے پہلے استرا چلائے گی. اور شادی سے پہلے رکھ لیجئے گا تو شادی کے بعد داڑھی باقی رہے گی. اس لیے آپ سے پوچھا گیا، دھیان سے سنیے گا. جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور سورج سر پہ آتا ہے تو عرب کی زمین، مکہ کی زمین اتنی گرم ہوتی ہے جیسے چولہا گرم ہوتا. چولہے میں اگر کوئی پیر رکھ دے تو پیر جل جاتا، اور خالی پیر اگر دوپہر میں مکہ مدینہ کی زمین میں کوئی رکھ دے تو پیر جل جاتا، پھوکا ہو جاتا ہے، دانا نکل آتا ہے، آبلہ نکل آتا. لیکن اسی ہندوستان کا عاشق تھا، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس عاشق کا نام تھا حضرت نانوتوی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. مکہ کے دوپہر میں، مدینہ کے دوپہر میں ننگے پیر سڑک سے چل رہے ہیں، پیر سے دانا نکل گیا، پھوکا نکل گیا، پیر پھٹ پھٹ کر کے رسنے لگا. اس کے باوجود بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے سڑکوں سے گزر رہے ہیں. پوچھنے والے نے کہا کہ جوتا تو پہن لیتے، کہا ڈر لگتا ہے کہ جوتا پہن لوں اور کہیں وہاں قدم نہ پڑ جائے جہاں کسی زمانے میں نبی کے قدم پڑے تھے. جب مکہ سے مدینہ سے لوگ آتے ہیں ہندوستان تو تسبیح دیتے ہیں. یہ تحفہ رکھیے. ٹارچ دیتے ہیں، یہ ٹارچ بڑی اچھی ہے، اس کو رکھ لیجئے. تسبیح دیتے ہیں، رکھ لیجئے. تو آدمی دیکھتا ہے، یوں دیکھتا ہے، یار مدینہ تو نہیں لکھا ہوا ہے، چائنا لکھا ہوا ہے، میڈ ان چائنا. تیری کے یہ کہہ رہے ہیں تسبیح مدینہ کی ہے لیکن چائنا کی بنی ہوئی ہے. تو حضرت گنگوہی، دعا کیجئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. کوئی لے کر کے آیا تسبیح، اس میں لکھا ہوا ہے میڈ ان چائنا، کہ چائنا کی تسبیح ہے یہ. لیکن لیتے ہی ہونٹ سے لگاتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے، ہونٹ سے چومتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو چائنا کی بنی ہوئی تسبیح ہے، مدینہ کو کہا جا رہا ہے. کہنے لگے میں مانتا ہوں کہ اس کو بنایا گیا چائنا میں، چائنا سے یہ تسبیح بن کر کے مدینہ گئی، لیکن میں اس کو ہونٹوں سے اس لیے چوم رہا ہوں، آنکھوں سے اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس میں مدینے کی ہوا لگی ہوئی ہے. ایک بہت بڑے عاشق تھے، دعا فرمائیے اللہ پوری ملت کی طرف سے ان کو جزائے خیر دے. انہوں نے پوری زندگی میں اللہ سے 3 دعا مانگی، 2 دعا قبول ہو گئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی. تو پوچھا گیا حضرت پوری زندگی میں اتنا بڑا محدث حضرت خلیل احمد سہارنپوری، اتنا بڑا محدث، کیا دعا مانگی جو قبول ہو گئی، کیا دعا مانگی جو قبول نہیں ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری 2 دعا قبول ہو گئی. میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ عرب میں اسلامی حکومت ہو، حکومت ہو گئی. میں نے دعا مانگی میری حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد کی شرح ہے، بذل المجہود نام ہے، مکمل ہو جائے. اللہ نے مکمل کرا دیا. اب ایک آخری دعا ہے، وہ میں مانگ رہا ہوں، مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے یہ دعا بھی قبول ہو جائے گی. کہ حضرت وہ کیا دعا ہے؟ کہ دعا یہ ہے میں پیدا تو ہندوستان میں ہوا ہوں، اللہ جنت البقیع میں دفن ہونا لکھ دے. آخری بات آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. آپ جب فضائل اعمال مسجد میں دیکھتے ہیں تو اس کو ادب سے اٹھایا کیجئے، آنکھوں سے لگایا کیجئے، ہونٹوں سے چوما کیجئے. بہت بڑے عاشق رسول کی کتاب ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. دنیا میں سب سے زیادہ حدیث میں اردو زبان میں چھپنے والی کتاب، مختلف زبان میں چھپنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو فضائل اعمال ہے. کتنا بڑا عاشق تھا، ان کی کتاب کو اللہ نے پوری دنیا میں ایسے عام تام کر دیا. اس عاشق کا ایک نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اس کتاب پر اگر دھول پڑی ہوئی رہے اس کو صاف کیجئے، اس کو مٹائیے، ہونٹوں سے چومیے، آنکھوں سے لگائیے. کتنا بڑا عاشق تھا، میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں. جب مدینہ آتے تھے ان کے لیے چٹائی بچھائی جاتی تھی. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ آئے تو چٹائی بچھائی گئی. کھجور کی چٹائی ہے، مدینے کی کھجور ہے، اس کی بنی ہوئی چٹائی ہے، وہ بچھائی گئی. حضرت اس میں بیٹھ جائیے. کہنے لگے ایسا نہیں ہو سکتا،
ہندوستان میں جا کر اس چٹائی پر بیٹھوں گا، لیکن مدینے پر چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا، مدینے میں چٹائی پر نہیں بیٹھ سکتا۔ کیوں؟ میں مدینے کا کتا ہوں، میرے لیے مدینے کی زمین ہی مناسب ہے۔ اتنے بڑے عاشق کی وہ کتاب ہے، بہت ادب سے اٹھائیے گا، اللہ آپ کے مقدر کو چمکا دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری نمونہ آپ کی خدمت میں۔ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پورب کی ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے، پچھم کی ہوا گرم ہوتی ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں، تجربہ ہے کہ ادھر کی ہوا جو ادھر جاتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، ادھر کی ہوا جو ادھر آتی ہے وہ گرم ہوتی ہے۔ ایک غیر مسلم نے حضرت نانوتوی سے مذاق کیا، حضور آپ تو کہتے ہیں مدینہ 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 مدینہ، مدینے سے آنے والی ہوا گرم، ہندوستان سے جانے والی ہوا ٹھنڈی، بات کیا ہے؟ تو حضرت نانوتوی نے ایسا جواب دیا کہ وہ آدمی لاجواب ہو گیا۔ دعا فرمائیے اللہ حضرت نانوتوی کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے لکھا، ارے تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ ہندوستان سے جو ہوا جاتی ہے مدینہ، وہ مارے خوشی میں جاتی ہے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے شہر کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں، نبی کے روزے پر سلام پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں، مارے خوشی کے سر سے لے کر کے پیر تک ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ اور جو ہوا مدینے سے ہندوستان آتی ہے وہ گرم اس لیے ہوتی ہے، اس کو غم ہوتا ہے، نبی سے جدا ہو رہی ہوں، نبی کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے گھر سے جدا ہو رہی ہوں، خدا کے شہر سے جدا ہو رہی ہوں، مارے غم کے وہ گرم ہو جاتی ہے۔ یہ راز ہے، یہ ہوا ٹھنڈی ہے، وہ ہوا گرم ہے۔ انشاءاللہ سب کام پہلے ہوگا، حج عمرہ بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدائی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، پہلے توبہ سے دل پاک کر لیجئے، جام توحید لب سے لگا لیجئے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، آب زمزم سے پھر اپنا منہ دھوئیے، اور نام شہ انبیاء لیجئے۔ اتنا کہہ دیجئے آج قاصر ذرا، آپ کی نعت گوئی کا مقصد ہے کیا؟ گر نبی کی غلامی کی ہے آرزو، تو غلام نبی سے دعا لیجئے۔